ایک سوال ہے، میں ہبلی سے ہوں اور میری نوکری بیلگام میں ہے جو کہ 103 کلومیٹر ہے۔ میں ہفتے میں 1 یا 2 بار گھر آتا ہوں بیلگام میں۔ میں یہ 2 شہروں کو پہلے بتا دیتا ہوں کیونکہ سننے والے پتہ نہیں یہ دونوں شہروں کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ بیلگام بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، ہبلی بھی کرناٹک کا ایک شہر ہے، دونوں کے درمیان 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں یہ رہنے والے ہیں ہبلی کے۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہاں کے مستقل رہنے والے، یعنی آپ کے ماں باپ یہاں ہیں یا آپ پیدا ہوئے ہیں یا آپ کی شادی یہاں ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے وطن اصلی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وطن اصلی۔ ہبلی آپ کا وطن اصلی۔ اب یہ صاحب جا رہے ہیں بیلگام کام کرنے کے لیے، ان کی جاب ہے یا کچھ بھی ہے، یہ جاتے ہیں 100 کلومیٹر دور یہاں سے۔ تو اب یہاں سے جیسے ہی یہ جائیں گے یہ مسافر بن گئے کیونکہ اپنے وطن اصلی کو نہیں جا رہے ہیں۔ اب بیلگام میں کنٹینیو 15 دن رہنے کا اگر ارادہ ہے تو وہاں جانے کے بعد بھی یہ مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ ہفتے میں 1 2 بار میں واپس آ جاتا ہوں۔ تو جتنے دن بھی یہ بیلگام رہے، 3 دن پھر آ گئے، 4 دن رہے پھر آ گئے، تو جتنے دن 3 دن رہے تو وہاں قصر ہی پڑھیں گے، پوری نماز نہیں، کیونکہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہوا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ قصر نماز ہی پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اب کہ ہبلی سے جانے والا بیلگام اگر 1 دن کے لیے گیا، 2 دن کے لیے گیا، بلکہ 14 دن کے لیے بھی گیا تو بھی وہ مسافر ہی ہے، 14 دن تک قصر پڑتا رہے گا۔ نیت کر کے جا رہا ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اب یہ صاحب ہر ہفتے آتے جاتے ہیں تو ہبلی پہنچیں گے تو قصر نہیں پڑھیں گے، ہبلی میں پوری ہی نماز پڑھیں گے، لیکن بیلگام جائیں گے تو قصر پڑھیں گے۔ ہاں، اگر بیلگام میں کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو وہاں کا ہے تو پوری پڑھیں گے۔ وہاں مطلب امام صاحب 4 پڑھا رہے ہیں اور آپ پیچھے 2 پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری ہی نماز پڑھیں گے۔ سنت اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو ادا فرمایا۔ اکثر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے، مواظبت یعنی پابندی سے جو چیز حضور نے عمل کی ہے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ترک، یعنی کبھی حضور نے ترک کیا ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ جو کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، تو یہ دونوں فرق ہے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں۔ کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، تو اسے اتنا تو اپنے چہرے کو رکھنا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر مرد تو کہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو کیوں ترک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عیب کی چیز نہیں ہے بلکہ تمہاری شان ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس سے۔ اور داڑھی کو جن لوگوں نے پوری طرح سے چھلایا، ائمہ اکرام نے فرمایا، بعض صوفیہ اکرام کی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے جس نے پوری طرح سے یعنی چھیل دیا، گویا کہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اپنی آری کو لگایا۔ یہ کتنا سخت معاملہ ہے، بزرگوں نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا بغیر داڑھی والے ہیں تو سب ویسی ہیں تو ان کے پیچھے ہو جائے گی، سب ویسی ہیں تو ان کے پیچھے ہو جائے۔ اچھا اگر کوئی پیچھے تھا تو پھر اچھے کی یہ کٹے ہوئے کے پیچھے نہیں ہوگی۔ قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں یا کوئی اور نماز ہے؟ بتائیے۔ نو رکعت پڑھتے تھے، یہ کہنا یعنی 3 پڑھتے تھے یا 1 پڑھتے تھے، ان کے اعتبار سے، جبکہ قیام اللیل تہجد کو کہتے ہیں۔ کیا تو کیسے پتہ چلے گا؟ دلیل تو چاہیے نا۔ حضور صلی اللہ تعالی، حدیث میں آپ کو بتا دوں، یہ 8 والے جتنے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو رات کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح کا لفظ نہیں آیا حدیث میں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے، یہ
اس نے کہا حضرت عائشہ سے. اتنا بیان کرتے ہیں یہ لوگ, لیکن پوری حدیث اگر پڑھیں گے, ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, پورا جملہ سنی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں قیام اللیل 8 رکعت پڑھتے تھے. رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 8 رکعت قیام اللیل پڑھتے. تو اب کیا سمجھیں گے آپ, قیام اللیل کا مطلب تراویح ہے یا تہجد ہے؟ کیونکہ رمضان کے علاوہ بھی حضور پڑھتے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ حضور تہجد پڑھتے تھے. تو قیام اللیل کا مطلب تہجد ہے.